وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ محترم حضرات، اسلامی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، جمعے کا یہ دن ہے جس میں ہم لوگ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ سارے لوگ اس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں سن کر ہم جائیں کہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمیں آخرت کا ذخیرہ مل جائے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کی توفیق سے کامیابی ملتی ہے، کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن بے توجہی سے نیند میں غنودگی میں جمعہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمعہ تو ختم ہوتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدھ گھنٹے کا جمعے کا جو وقت ہوتا ہے اسے میں اور آپ غور سے سنیں۔ جمعے کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں پرہیزگاری کے تعلق سے۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سب پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں الورع۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے تمہاری اور میری آخرت نقصان میں پڑ سکتی ہے۔ دنیا میں جیتے ہوئے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کا نام پرہیزگاری ہے، الورع ہے۔ اور قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں سے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اس کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ وبینہما امور مشتبہات فمن وقع فی الشبہات، جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وقع فی الحرام، بہت ممکن ہے کہ وہ حرام چیزوں کو پا لے، حرام چیزوں میں بچ جائے۔ لیکن جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس کا دین بھی بچ جاتا ہے، اس کی عزت بھی بچ جاتی ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارے پاس کچھ چیزیں شریعت میں ہیں جو حلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ کچھ چیزیں حرام بتلا دی گئیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس سے بچ جائیں، اسے حلال کرنے کی کوشش نہ کریں،
آدمی یہ پہلے سے ایک مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر لوگوں سے فتویٰ پوچھتا رہتا ہے کہ لوگ اس کی حلت کا فتویٰ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کس کو بولتے ہیں؟ ہم سب نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ والإثم ما حاك في صدرك وكره أن يطلع عليه الناس، اور برائی یہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، برائی کرتے ہوئے تم سینے میں محسوس کرو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، تمہارے اس کام کو معلوم کر لیں، یہ برائی ہے۔ آج کتنے ہمارے اپنے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط دیکھ رہا ہوں اپنے موبائل میں، اپنے سسٹم میں، اپنے کمپیوٹر میں۔ کہا کہ یہی تو برائی ہے۔ برائی کرتے ہوئے اگر تمہارے نفس میں کھٹکا محسوس ہوتا ہے، تردد محسوس ہوتا ہے، اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اسے دیکھ لیں، کہا کہ یہ برائی ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ برائی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور ایک صحابی وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں ادھر سے آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وابصہ، لگتا ہے کہ تم مجھ سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد لے کر نہیں آیا۔ اللہ نے بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا یہ صحابی یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس کے کرتے ہوئے تمہارا سینہ کھل جائے، کشادگی محسوس کرے، اور برائی وہ ہے جس کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں تردد ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگر لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، کسی بات کا فتویٰ دے دیں کہ ایسا کر سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں معلوم ہے کہ میں میرے بھائی کی جائیداد ہتھیا رہا ہوں، میرے بہن کا حق مار رہا ہوں، میرے پڑوسی کا حق مار رہا ہوں، کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے۔ کیا کورٹ اگر فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ حرام حلال ہو جاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ حرام ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ حرام ہے؟ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگر لوگ فتویٰ دے دیں، اگر کوئی مولوی فتویٰ دے دے، اگر کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے کہ یہ آپ کا حق ہے، لیکن اللہ سے ڈریے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، آپ اپنے نفس سے پوچھو، تمہارا نفس بڑا مفتی ہے، اس مفتی سے پوچھو، یہ مفتی بتائے گا کہ یہ بہن کا حق ہے، یہ بھائی کا حق ہے، یہ فلاں کا قرضہ ہے، یہ فلاں کی امانت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی بات میں کہہ دیا، کہا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگر لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں کہ یہ حق تمہارا ہے لیکن تم جانتے ہو کہ یہ حق میرا نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اور اسے واپس کرو۔ اللہ کے ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی، کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے، میں اپنے گھر جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بستر پر بیٹھتے ہیں، اپنے بستر پر ایک کھجور پیارے نبی کو ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے ہیں کہ اس کھجور کو منہ میں ڈالیں، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید یہ کھجور صدقے کا ہو، اپنی زبان سے اس کھجور کو نکال دیتے ہیں، اپنے زبان سے اس کھجور کو نکال دیتے ہیں، منہ میں نہیں ڈالتے۔ نبی کا گھر ہے، نبی کا بستر ہے، کھجور وہاں ملا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا احتیاط دیکھیے۔ کیا آپ اور ہم ایسا احتیاط کرتے ہیں؟ کمائی میں، کھانے میں، بول چال میں ہمارا احتیاط ایسے ہوتا ہے؟
آج ہماری کوشش ہے، جیسے قیامت کی نشانی بتلائی گئی، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، آدمی جیسے بھی کمائی آئی آدمی لے لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں کہا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پاک ہیں، پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم نبیوں اور رسولوں کو دیا۔ نبیوں اور رسولوں کو کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، ایسی کمائی سے کھاؤ جو حلال طریقے سے ہو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم یہی بتانا آپ کو چاہتے تھے کہ پرہیزگاری کا تعلق آدمی کے زبان سے بھی ہے، پرہیزگاری کا تعلق اپنی کمائی سے بھی ہے، اور پرہیزگاری کا تعلق آدمی کے بول چال اعمال سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی، جو شخص اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے گا، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے غلط لفظ نہ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا حصائد السنتہم، کتنے لوگ وہ ہیں جو صرف زبانوں کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، عبادت میں بڑے پرفیکٹ ہیں، لیکن کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بولنے آئیں گے تو ان کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ غیبت، نمیمہ، شغل خوری، بہتان، لیکن عبادت میں پرفیکٹ ہے۔ لیکن غیبت سے بچنے اور کسی کی برائی بیان کرنے میں اس میں بھی آگے، تو پھر اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو بھی متقی بنائیں، اپنی زبان کو بھی تقوی والی بنائیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں تھے، کسی انصاری صحابی کا انتقال ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کر وہاں بیٹھتے تھے جہاں قبر کھودی جاتی تھی۔ قبر کھودنے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا پیر کی طرف ذرا اچھا کھودو، سر کی طرف ذرا اچھا کھودو۔ تدفین ہو گئی، تدفین ہونے کے بعد واپس آنے لگے تو کسی ایک انصاریہ عورت نے آپ کو دعوت دیا، تو اس دعوت میں گئے، سارے لوگ کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ اٹھایا تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گوشت ہے، جس جانور کا یہ گوشت ہے، بکری کا یا بکرے کا، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ یہ کون بتاتا تھا؟ اللہ، پیارے نبی کو اللہ بتاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، گھر والی اس عورت سے پوچھا گیا جب نبی کے کہنے پر، تو کہا کہ میں نے اس گوشت کی خریدنے کے لیے بقیع کے پاس ایک کو بھیجا، وہاں نہیں ملا، پھر گھر کے مالک سے پوچھا، مالک نہیں ملا، گھر کی عورت نے یہ گوشت بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لے جاؤ اس گوشت کو قیدیوں کو کھلا دو، میں نہیں کھاتا۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ ہے۔ آدمی متقی اس وقت بن سکتا ہے جب وہ ہر اپنے نوالے کو جانے کہ یہ نوالا مجھے کہاں سے ملا ہے، یہ کپڑا مجھے کہاں سے ملا ہے، جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ گھر کہاں سے آیا ہے۔ اگر آدمی اس کا احساس کرتا ہے تو آدمی حقیقت میں وہ تقوی والا ہے، حقیقت میں وہ پرہیزگار ہے، حقیقت میں وہ پرہیزگار ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ بہتر ہے تو پھر سارا جسم تمہارا بہتر ہوگا، اسے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، جس میں کہا تھا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو پسند کرے گا جو پاک ہو، آدمی کی کمائی پاک ہو،
آدمی کے کپڑے پاک ہوں، وہ حلال کمائی اس میں شامل ہو، تبھی جا کر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم زبان سے کہہ لے سکتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، لیکن آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو تقوی والا بنائے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے آدمی کی دعوت میں نہ جائیں جو سود خور ہو، وڈی لیتا ہو، ایسے آدمی کی دعوت میں نہ جائیں۔ اگر میں بولتا ہوں تو آپ کو برا لگے، لیکن آدمی حق بات کو آدمی بولنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، جیسی دعوتوں میں جاتے ہیں جہاں مجھے اور آپ کو جانا نہیں چاہیے، اور ایسی دعوتیں جہاں حرام کام ہوتے ہیں، جہاں بے حیائی ہوتی ہے، بے حجابی ہوتی ہے، ایسے دعوتوں میں ہم شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ ترک المحرمات، سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی واجبات کو بجا لائے اور حرام کام کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی پرہیزگاری۔ آپ واجبات کو بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو واجب چیزیں ہیں اسے پورا کریں اور حرام کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو جہاں بھی غلط ہوتا ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنی چاہیے۔ اسی لیے بتلایا گیا کہ آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہ بیٹھیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا آدمی جو سود خور ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی دعوت کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ خاص کر عورتوں سے کہا گیا کہ آپ کسی ایسے گھر نہ جائیں جہاں کے گھر میں خوب آسائش ہے، آرام ہے، عورتیں وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں، جب اپنے گھر آتی ہیں تو اپنے گھر کی غربت دیکھ کر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر سے کہتے ہیں جی ان کے گھر میں یہ ہے وہ ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ بولا کہ یہ ناشکری ہے اور تقدیر پر ناراضگی ہے۔ قدر اللہ ما شاء وما فعل، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو مقدر کیا ہے اس پر آپ راضی رہیں، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں اور حلال ذرائع سے کمانے کی کوشش کریں۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے بچا جائے، اپنے آنکھ کو آپ پرہیزگار بنائیں، آپ کی آنکھیں دنیا کی غلط چیزیں نہ دیکھیں، غلط رونقیں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے آپ اور ہم ناشکرے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اسی لیے کہا، پہلی چیز بتایا ترک المحرمات، پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں، جو بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچیں۔ وفعل الواجبات، جو بھی واجب چیزیں ہیں اسے بجا لائیں۔ واجب چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز واجب ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے ہیں لیکن فجر کی نمازوں میں سوتے رہتے ہیں۔ اب کون سی پرہیزگاری کی بات ہم کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی پرہیزگاری ہے جو ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے؟ یہ اور بات کہ علماء مشائخ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، ساروں کو معلوم ہے۔ اب شیطان کا پیشاب لیے دن بھر وہ رہتا ہے اور اسی پیشاب کو لے کے آفس میں جاتا ہے، اسی پیشاب کو لے کے کاروبار کرتا ہے، تو کتنا اچھا کاروبار ہوگا، کتنی اچھی اس کی ملازمتیں ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں کو احساس ڈالیں، ان کو اس بات کا احساس ان کے اندر پیدا کریں کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے پرہیزگاری کے بارے میں آپ سے کہنی تھی، علماء نے کہا کہ الورع الفاسد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں احتیاط کرنا ہے، جہاں بچنا ہے وہاں نہیں بچتے ہیں، جہاں نہیں بچنا ہے وہاں بچتے ہیں۔ یہ خوارج کی عادت ہے،
خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانے کے بعد یہ لوگ ایسا پیدا ہوئے. حضرت ایک ایسا کام انہوں نے کیا کہ یہودیوں کے بارے میں تو بالکل اچھے تھے کہ یہودی ہمارے پاس ذمہ ہیں، ان کے جو سور ہیں ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کی چیزوں کو نقصان نہیں چاہیے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، یہودیوں کے تعلق سے کہتے تھے کہ وہ ذمہ ہیں اور ہمارے پاس وہ لوگ رہتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہماری بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ بعض چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن جو چیزیں کرنی کی ہیں آدمی اسے چھوڑ دیتا ہے، جو نہیں کرنی کی اسے آدمی ترجیح دیتا ہے. اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی لیے اس کا ذکر انہوں نے کیا الورع الفاسد. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں الورع فی المکاسب. الورع فی المکاسب، آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، اس میں آپ سوچیں کہ اس میں حلال کتنا آتا ہے، حرام کتنا آتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بشر الحافی بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ان کی بہن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے. وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں وہ یہ کپڑا بناتی تھی، وہ چرخہ یہ کر کے، جیسے زمانے میں ہوتا تھا چرخہ چلاتے تھے، یا غزل یعنی سوت بناتی تھی، روئی بناتی تھی، جیسے گرمی کے کپڑے سیے جاتے تھے. تو بشر الحافی کی بہن نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا کہ میں جو کام کرتی ہوں چراغ کی روشنی میں کرتی ہوں. پہلے چراغ جلتے تھے اور چراغ میں جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں بناتی ہوں. اب جو لوگ یہ چیز میرے سے لیتے ہیں، کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ اس کو میں نے آدھا اس کی روشنی میں کیا ہے، آدھا اس کی روشنی میں کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کیا اس سے فرق پڑتا ہے، کیا اس سے کوالٹی میں فرق پڑتا ہے؟ تو بشر الحافی کی بہن نے کہا کہ ہاں تھوڑا فرق پڑتا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں کسٹمر کو بتانا پڑے گا کہ یہ سوت میں نے اس میں چراغ کی روشنی میں بنایا ہے اور یہ میں نے چاند کی روشنی میں بنایا ہے. احتیاط کہ ایسا نہ ہو کہ لینے والے کو انہوں نے دھوکہ دیا ہو. ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں جو پیسہ لگتا ہے، جس طرح کے طریقے ہیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں کہ کہیں اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، اور میں کسی اور کا حق تو نہیں مار رہا ہوں. میں نے اس عورت کی مثال آپ کو دی تھی جو روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے اور اسے خبر آتی ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ فوراً اپنا ہاتھ اس آٹے سے نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس آٹے میں اب میرا اکیلا حق نہیں، مرنے والے کے ماں باپ کا بھی حق ہے. میں نہیں چاہتی کہ کہیں اللہ اس آٹے کے بدلے مجھے پوچھ لے. سبحان اللہ. ان کا کیا احتیاط تھا کہ کہیں کوئی ایسا خون کا خطرہ ہم میں شامل نہ ہو جائے، ہمارے جسم میں نہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے. میں نے آپ کو بارہا وہ حدیث سنائی، رجل یطیل السفر، وہ آدمی جو سفر پر ہے، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھائے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ میری دعا قبول فرما. مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، فأنا یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا ڈریس حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا کہاں قبول کر سکتا ہے؟ دعا کی قبولیت کے سارے اسباب ہیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، صحیح، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، صحیح ہے، اور اللہ رب کی ندا لگا رہا ہے، صحیح ہے. لیکن چونکہ اس کا کھایا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پیا حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ دوستو عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر پرہیزگاری حقیقت میں پیدا کریں. ہماری آنکھیں پرہیزگار بن جائیں،
ہمارے کان پرہیزگار بن جائیں. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگوں نے 5ویں خلیفے کا نام دیا، کہیں دور سے عطر کا تحفہ آتا ہے مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے، عطر، خوشبو، تو اسے مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے تولنا پڑتا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں اس کو تولتی ہوں، میں اس کو بانٹتی ہوں، سارے مسلمانوں میں آپ تقسیم کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، جو خوشبو تمہارے ہاتھوں میں لگے گی اسے تم سونگھو گی، میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ اس خوشبو کو تم اگر سونگھو گی، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے. تو دوستو عزیزو، میں چھوٹے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ بچپن ہی سے بچوں کو حلال کی عادت ڈالیں، حرام سے بچنے کی تاکید کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ جا رہے ہیں، نواسے رسول ہیں، ایک چھوٹا سا کھجور زمین پر پڑا ہوا ہے، چھوٹے بچے ہیں، اٹھا کر کھانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخن کخن، اے میرے نواسے اسے پھینک دو، تھوک دو، نکال دو زبان سے، معلوم نہیں وہ صدقے کا ہوگا، یہ کھجور صدقے کا ہوگا اور آل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں. دوستو عزیزو، ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ جو نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے، جو کپڑا ہم پہنے ہیں، کیا حقیقت میں یہ حلال کی کمائی ہے؟ کیا اس میں حرام کی آمیزش ہے یا حرام ملا ہوا ہے؟ جیسے بھی ہم جئیں، جتنے آرام میں جئیں، اگر اس میں اگر حرام کی آمیزش ہے تو پھر میری اور آپ کی نجات خطرے میں ہے، پھر میری اور آپ کی نجات خطرے میں ہے. اسی کا نام پرہیزگاری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے، میں اور آپ ویسے زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال وہ حلال کا لے رہا ہے یا حرام کا لے رہا ہے. اور آخر میں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ثمرات علامات اہل الورع. اب کیسے ہم جانیں گے کہ آپ اور ہم پرہیزگار ہیں؟ کوئی نشانی ہے، کوئی سمبل ہے، کوئی علامت ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ اور ہم پرہیزگار ہیں؟ تو ایک ہی بات بتائی گئی کہ ہر ڈاؤٹ فل چیز کو چھوڑ دینے والا پرہیزگار ہے. پرہیزگار کون ہے؟ ہر ڈاؤٹ فل چیز، یعنی جو چیز حلال ہے آپ اسے کھائیں، حلال ہے پہنیں، آپ کا حق ہے کھائیں. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ چیز مشکوک ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پرہیزگار ہیں. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پرہیزگار ہیں. نہیں اس کے استعمال کرنے کے لیے آپ دنیا جہاں کی دلائل لاتے ہیں، علماء سے فتویٰ پوچھنے اور بالکل یہاں سے وہاں سے جوڑ توڑ کر آدمی اسے حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو تب معاملہ مشکل ہے. تو جو بھی شبہ کی چیزیں ہیں اس سے بچیں تو مانا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہے اور کرنے والا پرہیزگار ہے. اور اسی طرح آپ اور ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی، بہت ساری نعمتیں ملیں گی. جو کچھ جتنا کچھ آپ کریں گے، تھوڑا سا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو اجر دے گا، اس میں برکتیں دے گا. اس لیے کہ تھوڑی چیز ہے جو حلال ہے اور کرنے والا پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا فرمائیں، ہمیں پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائیں. اور دنیا کے پیچھے آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ. اگر آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا نہیں ملی ہے، دنیا بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، بہت سارے لوگ مالدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، من کان آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں امن سے صبح کرتا ہے، معافا فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، وعندہ قوت یومہ، ایک دن کی غذا اس کے پاس ہے، تو اللہ نے ساری دنیا لپیٹ کر اس کے جیب میں ڈال دی ہے، ساری دنیا اللہ نے اسے دے دی.
اللہ نے ہم کو بہت دنیا دی ہے، ہم دنیا سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن سوچیں کہ کیا واقعی ہم پرہیزگار ہیں اور دنیا سے ہم وہی حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے، جو ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں، اس دعاؤں کو باقاعدہ پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی ہمیں عطا فرمائے اور دنیا سے جو نعمتیں اس میں حلال نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو نعمتیں اللہ نے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بندے ہم تمام، وہ نعمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم